بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکیم بادشاہ اور اللہ کے نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے وسیع علم اور فیصلے سے سیکھا اور اکثر سماعتوں کے دوران اپنے والد کے ساتھ مل جاتے تھے۔ وہ ایک مبصر اور ان سے سیکھتے تھے اور کبھی کبھار بحث میں حصہ لیتے تھے۔ ناظرین، ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے 19 بیٹوں کو اپنی سلطنت کے سرداروں اور علماء کرام کے سامنے بلایا۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات کیے۔ نمبر 1، کون سی چیز انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ نمبر 2، سب سے دور کی چیز کون سی ہے؟ نمبر 3، کون سی 2 چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں؟ نمبر 4، سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نمبر 5، کون سی 2 چیزیں غیر تبدیل شدہ رہتی ہیں؟ نمبر 6، کون سی 2 چیزیں ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں؟ نمبر 7، کون سی 2 چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ نمبر 8، وہ کون سا عمل ہے جس کا نتیجہ اچھا ہو؟ نمبر 9، وہ عمل کیا ہے جس کا نتیجہ برا ہو؟ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے گھبرا گئے۔ سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان سوالات کے جوابات دیے۔ نمبر 1، انسان کے نزدیک سب سے قریب چیز آخرت ہے۔ سب سے دور کی چیزیں وہ وقت ہے جو گزر چکا ہے۔ 2 چیزیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہے انسان کا جسم اور روح۔ سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا انسان کا جسم مردہ بغیر روح ہے۔ 2 چیزیں جو ایک جیسی رہتی ہیں وہ ہیں آسمان اور زمین۔ 2 چیزیں جو مختلف ہیں وہ ہیں دن اور رات۔ 2 چیزیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، زندگی اور موت۔ وہ عمل جس کا انجام اچھا ہے، غصے کے وقت صبر اور تحمل ہے۔ وہ عمل جس کا انجام برا ہے، غصے کے وقت جلد بازی ہے۔ ناظرین، ان جوابات سے متاثر ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد ذمہ داری سونپ دی۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسرائیل کی بادشاہت وراثت میں ملی اور اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کو جاری رکھنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ ناظرین، اس نے اپنے رب سے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو اس کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش پوری کر دی اور انہیں بہت سے معجزات سے نوازا، جیسے کہ ہوا کو قابو کرنے کی صلاحیت، جس کو وہ ناقابل یقین رفتار سے سفر کرتے تھے، جنات جو ان کے ماتحت تھے، اور تانبے کی کان جس سے وہ ہتھیار بنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایسے جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا گیا۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے آدمیوں، جنوں اور پرندوں کا لشکر چیونٹیوں کی وادی میں آیا تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں،
اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں کچل نہ دیے جائے جب کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر خوش ہو کر مسکرائے اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ کو پسند ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ناظرین، اللہ کے نبی کے طور پر اپنے مشن میں سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ایک نمایاں عبادت گاہ یعنی چٹان کا گنبد تعمیر کیا۔ وہاں سے سلیمان علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے مکہ کی زیارت کی۔ اپنے حج کی تکمیل پر انہوں نے یمن کا سفر کیا، جہاں سلیمان علیہ السلام نے یمنیوں کے پانی کی ترسیل کے ناقابل یقین طریقہ کار کو دیکھا۔ وہ اس نظام کو اپنی سرزمین میں نقل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس چشمے ناکافی ہیں۔ راستہ تلاش کرنے کے لیے پرعزم سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کی تلاش کرنا شروع کر دی، جس میں زیر زمین پانی کا پتہ لگانے کی صلاحیت تھی۔ سلیمان علیہ السلام جو بے صبری سے بڑھتے چلے گئے، کہنے لگے، میں ہدہد پرندہ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ یا وہ غائبوں میں سے ہے؟ میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ ناظرین، کچھ ہی دیر میں ہدہد بڑی خبر لے کر اپنے آقا کے پاس واپس آیا، لیکن ہدہد زیادہ دیر ٹھہرا اور کہنے لگا، میں نے وہ علم گھیر لیا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور میں شیبہ سے آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ در حقیقت میں نے وہاں ایک عورت کو حکمرانی کرتے ہوئے پایا، اور اسے ہر چیز سے نوازا گیا اور اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں اپنی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اس لیے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر چھپا ہوا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچے تھے یا جھوٹوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے جاؤ اور ان تک پہنچا دو، پھر انہیں چھوڑ دو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، ہدہد پرندہ اڑ کر ملکہ بلقیس کے محل میں واپس آیا اور سلیمان علیہ السلام کا خط اس کے سامنے گرا دیا۔ وہ جلد ہی چھپ گیا اور دیکھتا رہا کہ کیا ہوگا۔ خط دیکھ کر بلقیس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ واقعی یہ سلیمان ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تم مجھ پر سر بلند نہ ہو بلکہ مسلمان ہو کر میرے پاس آؤ۔ ناظرین، بلقیس نے فوراً اپنے سرداروں کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس بڑی طاقت اور جنگ کی بڑی صلاحیت ہے، لیکن یہ آپ کو حکم دینا ہے تو سوچو کہ تم کیا حکم دو گے۔ تاہم بلقیس جنگ کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کی فوج کے ہجوم سے بے خبر تھی۔ اس نے جواب دیا کہ واقعی بادشاہ جس کی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار اور پست کر دیتے ہیں۔ اس نے دوستی کی علامت کے طور پر سلیمان علیہ السلام کو اپنے قاصدوں کے ذریعے کچھ قیمتی تحائف بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو سلیمان علیہ السلام کی فوج کے بارے میں معلومات بھی واپس لے سکتے تھے۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام کو فوراً
ہدہد کے ذریعے بلقیس کے جواب کا علم ہوا۔ انہوں نے اپنے قاصد کو اپنی فوج کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ جب قاصد پہنچے تو سلیمان علیہ السلام کی تمام فوج ان کے ساتھ جمع ہو گئی، جیسا کہ شیر، پرندے، انسان اور جن جیسے جانور۔ بلقیس کے قاصد سلیمان علیہ السلام کی جسامت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی بے مثال طاقت نمایاں تھی۔ ناظرین، قاصدوں نے بے تابی سے بلقیس کا تحفہ سلیمان علیہ السلام کے دوستوں کے عہد کے ساتھ پیش کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا آپ مال میں میری مدد کریں گے؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے تحفے پر خوش ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنے قاصدوں کے سردار کی طرف سے متوجہ ہو کر کہا، ان کے پاس واپس جاؤ، ہم یقیناً ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں ذلت کے ساتھ نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ حیران ہو کر قاصد جلد ہی اپنی ملکہ کے پاس واپس آئے اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی شان و شوکت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچایا۔ ناظرین، بلقیس نے اپنے اہلکاروں کے ساتھ مل کر سلیمان علیہ السلام سے ذاتی طور پر ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلیمان علیہ السلام نے بلقیس اور اس کے اہلکاروں کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزات کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ایک طاقتور جنوں میں سے ایک نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بے شک میں ایسے کام کے لیے مضبوط اور قابل اعتماد ہوں۔ ناظرین، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے بھی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک اور جن اٹھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ چبکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے تخت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکر ہوں، اور جو شکر گزار ہے اس کا شکر صرف اپنے لیے ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔ ناظرین، ایک ہی سیکنڈ میں بلقیس کا تخت 2000 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے اس معجزے سے حیران ہوئے اور اپنے رب کی بے حد تعریف کی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو ہدایت کی کہ اس کے تخت کے لیے بیس بدلا دو۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ ہدایت پاتی ہیں یا ان میں سے ہوتی ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ پتلے لیکن ٹھوس شیشے کے فرش کے ساتھ ایک محل بنائیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ ناظرین، بلقیس پہنچی تو اس کے تخت نے فوراً اس کی توجہ مبذول کر لی۔ تخت پر بلقیس کا رد عمل دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ بلقیس پوری طرح الجھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کیا واقعی اس کا تخت یہاں آ گیا ہے یا یہ ممکن ہے کہ کسی نے اسے نقل کیا ہو۔ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ بالکل وہی تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے ذہین اور سفارتی سمجھا، انہوں نے اسے اپنے محل میں مدعو کیا۔ جب بلقیس داخل ہونے والی تھی تو اس نے گلاس کے فرش کو پانی سمجھا۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اسے پانی کا جسم سمجھا اور اپنے پنڈلیوں کو کھول دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک محل ہے، شیشے سے ہموار کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ناظرین، بلقیس نے محسوس کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی در حقیقت اسی محل کے برعکس ہے جو اس نے پہلے دیکھی تھی۔
اس نے ان کی زبردست طاقت کے ساتھ اس کی حکمت اور عاجزی کا مشاہدہ کیا اور اس سے اللہ کا رسول تسلیم کیا۔ اس نے توبہ کی اور اپنی قوم سمیت اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ رہے اور شان و شوکت سے حکومت کی۔ ان کا زیادہ تر عوامی کام جنوں نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی سزا کے طور پر انجام دیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا کہ ایسا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی اسی سلسلے میں ایک سبق تھی۔ ناظرین، مستقبل کا علم نہ جنوں سے ہے اور نہ انبیاء بلکہ اللہ ہی کو ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنا عصا پکڑے بیٹھے ہوئے تھے جب وہ ایک کان میں کام کرنے والے کچھ جنوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام سے خوفزدہ جنوں نے اس وقت عمارت پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، کسی کو ان کی موت کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ کچھ دن بعد ایک بھوکی چیونٹی ان کے لکڑی کے لاٹھی کو چبنے لگی۔ کھاتے ہی لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جو اس پر ٹیک لگا رہا تھا فرش پر گر گیا۔ لوگ اپنے نبی کے پاس بھاگے اور جلد ہی جان گئے کہ وہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سب کو معلوم ہوا کہ اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اپنے آپ کو سخت محنت کرنے پر اذیت نہ دیتے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور موت واقعی ایسے معجزات سے بھری ہوئی ہے جن سے بنی نوع انسان ناقابل یقین سبق حاصل کر سکتا ہے۔